بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کہتے ہیں خاموشی اسی کی محسوس ہوتی ہے جس کا بولنا اچھا لگتا ہو۔ کسی سے رشتہ جوڑے رکھنے کے لیے منتیں مت کریں، کیونکہ رشتے دل کا تعلق ہیں۔ کہتے ہیں جب تم کسی کے لیے کچھ محسوس کرو تو ایسا ممکن ہی نہیں کہ اس دوسرے کو اس احساس کی خوشبو محسوس نہ ہو، کیونکہ روحیں روحوں کی زبان سمجھنے میں کبھی دھوکہ نہیں کھاتی۔ جن باتوں کو ہم پی جاتے ہیں وہی باتیں ہمیں کھا جاتی ہیں۔ کبھی کبھی ہماری اداسی کی وجہ ہماری اپنی سوچیں ہوتی ہیں جو ہمیں اندر تک کھا جاتی ہیں۔ گھر کے اندر جی بھر کے رو لیجئے گا، پر دروازہ ہمیشہ ہنس کر کھولیے گا، کیونکہ لوگوں کو جب پتہ چلے گا کہ آپ اندر سے ٹوٹ چکے ہیں تو وہ آپ کو لوٹ لیں گے۔ خاموشی کا مطلب لحاظ بھی ہوتا ہے۔ کچھ لوگ اسے کمزوری سمجھ لیتے ہیں۔ انسان واحد ایسی مخلوق ہے جس کا زہر لفظوں میں ہوتا ہے۔ لوگ آپ کی بات کو اپنی سمجھ تک ہی سمجھ سکتے ہیں۔ خدا کی مرضی بول کر اب لوگ بچھڑ جاتے ہیں۔ جو دیر سے ملتا ہے وہ دور تک چلتا ہے۔ لوگ کیا سوچیں گے اگر وہ بھی ہم سوچیں گے تو لوگ کیا سوچیں گے؟ اب تیرے ترک تعلق کی سمجھ آئی۔ لوگ سستے ہیں، ملی چیز گنوا دیتے ہیں۔ ہمت نہ کھونا، ابھی بہت آگے جانا ہے۔ جنہوں نے کہا تیرے بس کی بات نہیں، انہیں کر کے دکھانا ہے۔ کسی کو یہ احساس نہ ہونے دیں کہ آپ ان پر مرتے ہیں، ورنہ یقین کریں آپ پل پل مریں گے۔ اپنوں کو جب کسی بات کا احساس دلانے کی نوبت آ جائے تو وہ اپنے نہیں رہتے۔ ہماری اکڑ اور انا ہی ہمارا بوجھ ہے۔ مطلب پرست لوگ کبھی کسی قسم کے رشتے نہیں نبھاتے۔ ایسے لوگوں کی عزت کریں جو فرصت کے اوقات میں آپ سے باتیں کرتے ہیں، لیکن ان لوگوں سے پیار کرو جو فرصت نکال کر آپ سے باتیں کریں۔ لوگوں کی مدد کرو، اچھے اخلاق اپناؤ، اس جہاں سے ایسے گزرو کہ تمہاری مہکتی ہوئی یادیں باقی رہ جائیں۔ اپنے چند لمحوں کے عروج پر کبھی غرور مت کرنا، کیونکہ وقت بدلتے دیر نہیں لگتی۔ جس کنویں سے لوگ پانی پیتے ہیں وہ کبھی نہیں سوکھتا، جس سے پانی لینا چھوڑ دیا جائے وہ سوکھ جاتا ہے۔ یہ اللہ کا قانون ہے۔ سوکھنے سے بچنا ہے تو لوگوں کے لیے فائدہ مند بنیے۔ جہاں جتنا ممکن ہو لوگوں کا بھلا کیجیے، کسی کا حوصلہ بڑھا کر، کسی کو تسلی دے کر، کسی کی خفیہ امداد کر کے، کسی کا چولہا جلا کر، کسی کو اچھا مشورہ دے کر، کسی کا ہاتھ پکڑ کر، کسی کو رستہ دکھا کر، ہر دم لوگوں کو پانی مہیا کرنے والا کنواں بنیے۔ اسی میں آپ کی بقا ہے۔ تنہائی ہمارے پاس لوگوں کی غیر موجودگی نہیں ہے، دراصل ہمارے ارد گرد موجود لوگوں میں ہماری غیر دلچسپی ہمیں تنہا کر دیتی ہے۔ گھروں کا خوبصورت ہونا کوئی بڑی بات نہیں، وہاں کے لوگ خوبصورت اور شاندار ہونے چاہیے، ورنہ بہت سے گھر بڑے ہونے کے باوجود گھٹن زدہ ہوتے ہیں۔
ایک انسان کبھی بھی صرف اپنے لیے نہیں جی سکتا، اور اپنے سے وابستہ لوگوں کو خوش رکھتے رکھتے وہ اپنی ذات کی خوشی کہیں رکھ کر بھول جاتا ہے۔ اور وہ وقت آتا ہے انسان کی زندگی میں کہ اس سے وابستہ لوگ تو خوش ہوتے ہیں، مگر خود اسے اتنے عرصے میں خوشی کے مطالب بھی بھول گئے ہوتے ہیں۔ گناہوں کو آسان سمجھنے سے پرہیز کرو، کیونکہ گناہ تمہیں دنیا میں ذلت و خواری کا لباس پہنا دیں گے اور آخرت میں خدا کے غضب کا لباس پہنا دیں گے۔ کوشش کریں آپ سے خدا راضی رہے۔ غلطیوں کے مارے لوگ جانے کیوں سمجھتے ہیں کہ جس کو ہم نے دفنایا بس اسی کو مرنا تھا۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ اگر آپ اپنے تعلقات کو خوشگوار اور دیرپا بنانا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ آپ کی یادداشت محدود ہو۔ اگر جوانی حدود اور حفاظت میں رہے تو بڑھاپا فاصلے پر رہتا ہے۔ کسی کے معافی مانگ لینے سے شکایت ختم نہیں ہو جاتی ایک دم سے، دل بھی پہلے جیسا نہیں ہو جاتا، مگر شکایت کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے، دل کی تکلیف میں کمی آتی ہے، اور اس شخص سے جڑے احساسات واپس اس سے جڑنے لگتے ہیں، اور اسی میں ہمارا سکون پوشیدہ ہے۔ غلطیاں بھی ہوں گی، غلط بھی سمجھا جائے گا، یہ زندگی ہے، یہاں تعریفیں بھی ہوں گی اور ذلیل بھی کیا جائے گا۔ اہمیت الفاظ کی ہوتی ہے، مگر اثر ہمیشہ لہجوں کا ہوتا ہے۔ وفا مرد یا عورت میں نہیں ہوتی، وفا تو فطرت یا تربیت میں ہوتی ہے۔ جب نیت میں کھوٹ آ جائے تو پھر یہ تینوں چیزیں راستہ بدل لیتی ہیں، مال، رزق اور محبت۔ وقت من چاہا بھی نہیں رکتا تو انچاہا کیسے رکے گا، گزر ہی جائے گا۔ اکیلے ہی لڑنی پڑتی ہے زندگی کی لڑائی، لوگ صرف تسلیاں دیتے ہیں، ساتھ نہیں۔ عروج پر تو ہر کوئی ملاتا ہے ہاتھ، مشکلوں میں جو چلیں ساتھ انہیں یار کہتے ہیں۔ منافق دوست اور سائے میں کوئی فرق نہیں ہوتا، دونوں روشنی میں آپ کے ساتھ ہوتے ہیں اور اندھیرے میں غائب ہو جاتے ہیں۔ کبھی کبھی جو لوگ ہمیں بے وقوف سمجھ رہے ہوتے ہیں، دراصل ہم ان کی ہوشیاریوں کو نظر انداز کر رہے ہوتے ہیں۔